السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے باپ کی قربانی۔ میں شدید غصے میں گھر سے نکل آیا تھا۔ اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے پاپا کے جوتے ہی پہن کر باہر آ گیا۔ دل میں فیصلہ کر لیا تھا، آج گھر چھوڑ دوں گا اور اب اسی وقت واپس آؤں گا جب ایک بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ دل میں شکوہ بھی تھا، جب موٹر سائیکل نہیں دلا سکتے تو انجینئر بنانے کے خواب کیوں دکھاتے ہیں۔ غصے میں پاپا کا پرس بھی اٹھا لایا تھا، وہ پرس جسے وہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ضرور پیسوں کے حساب کی کوئی ڈائری ہوگی، پتہ تو چلے کہ کتنے پیسے چھپا رکھے ہیں، شاید ماں سے بھی۔ جیسے ہی سڑک پر آیا تو لگا جوتے میں کچھ چبھ رہا ہے۔ جوتا اتار کر دیکھا تو ایڑی سے ہلکا سا خون نکل آیا تھا، جوتے کی ایک کیل باہر نکلی ہوئی تھی۔ درد تو ہوا مگر غصہ اس سے کہیں زیادہ تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ گھر چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد پاؤں میں گیلا سا محسوس ہوا، نیچے دیکھا تو سڑک پر پانی تھا اور جوتوں کے تلوے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ لنگڑاتے ہوئے جیسے تیسے بس اسٹاپ پہنچا تو پتہ چلا کہ بس 1 گھنٹہ لیٹ ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ پرس دیکھ لیا جائے۔ پرس کھولا تو ایک پرچی نظر آئی جس پر لکھا تھا لیپ ٹاپ کے لیے 40,000 قرض دیا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ گھر میں لیپ ٹاپ تو صرف میرے پاس تھا۔ دوسری مڑی تڑی پرچی دیکھی، یہ ان کے دفتر کے کسی پروگرام کا فارم تھا جس میں شوق لکھنا تھا۔ پاپا نے اپنے شوق میں لکھا تھا اچھے جوتے پہننا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے جوتے تو بالکل پرانے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ مجھے یاد آیا ماں پچھلے 4 مہینوں سے ہر مہینے کہتی تھی نئے جوتے لے لیجئے، اور پاپا ہر بار مسکرا کر کہتے ابھی تو 6 مہینے اور چل جائیں گے۔ اب سمجھ آیا وہ کیسے چل رہے تھے۔ پھر تیسری پرچی دیکھی، اس پر لکھا تھا پرانا اسکوٹر دیجئے ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل لے جائیے۔ یہ پڑھتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ پاپا کا اسکوٹر وہی اسکوٹر جس پر انہوں نے برسوں محنت اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھایا تھا۔ میں فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ اب نہ پاؤں کی کیل محسوس ہو رہی تھی، نہ پھٹا ہوا جوتا۔ گھر پہنچا تو نہ پاپا تھے نہ اسکوٹر۔ میں فوراً سمجھ گیا وہ کہاں گئے ہوں گے۔ میں دوڑتا ہوا موٹر سائیکل ایجنسی پہنچا، پاپا واقعی وہیں تھے۔ میں دوڑ کر ان سے لپٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کا کندھا بھیگ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا نہیں پاپا، مجھے موٹر سائیکل نہیں چاہیے، آپ بس اپنے لیے نئے جوتے لے لیجئے، اور اب مجھے بڑا آدمی بننا ہے لیکن آپ کے طریقے سے۔ باپ کی محبت اکثر خاموش ہوتی ہے مگر اس کی قربانیاں زندگی بھر بولتی رہتی ہیں۔ شکریہ۔